الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مریم پچھلے ہفتے ختم ہو چکی تھی، آج سورہ طٰہٰ کی ابھی تلاوت کیا ہے، اس کی 35 آیت۔ سورہ طٰہٰ بھی تقریباً اسی زمانے کی نازل شدہ ہے، تقریباً وہ 5 نبوی کی۔ آپ کو یاد ہوگا اس کا وقت لوگوں نے، ہمارے مفسرین نے کیسے متعین کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ جا رہے تھے، راستے میں کہا کہ بہن بھائی وہ ایمان لے آئے ہیں، اور گھر میں گئے اور ان لوگ چھپ گئے۔ تو پھر جب بہن بہنوئی کے مارنے کے بعد پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، تو دکھایا نہیں، کہا کہ چلو پہلے غسل کر کے آؤ وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیلات ہیں۔ تو وہ آیت جس کو پڑھ کے آپ ایمان لائے ہیں وہ اسی سورہ طٰہٰ میں ہے۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ 6 نبوی میں آپ ایمان لائے ہیں، اس کے پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے اوپر اب تو بات جو ہے صرف طنز اور گالیوں ان سے آگے بڑھ کے اب فزیکل اسالٹ ہو رہا تھا، جسمانی طور پر تنگ کیا جا رہا تھا۔ تو اس موقع سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورت نازل کیا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسکین دیا، دوسرے موسیٰ علیہ السلام کا پورا تفصیلی قصہ بتایا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بتا کے دکھا دیا کہ دیکھو ایک تنہا شخص ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، ابھی بات آئے گی، راستے میں ہم اس کو نبوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ تم اس فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس وقت کا سپریم پاور، خالی سپر پاور نہیں، زمین میں پوری اس کی، جاؤ تم۔ بات اب آگے آئے گی، وہ اس کے بعد اللہ سے انہوں نے کیا کہا۔ تو وہ موسیٰ یہ قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہا، دیکھو جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اس موسیٰ نے ٹکر لیا فرعون سے، آخر میں فرعون برباد ہوا۔ یہ سارے واقعات تم جانتے ہو، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام
کو نبی کی حیثیت سے یہود نصارہ سب جانتے تھے اچھی طرح، چونکہ توریت ان کو دی گئی تھی اور وہی کتاب اس وقت تھی اللہ کی، اس لیے اس کی تفصیل بیان کیا اور بہت عجیب انداز میں، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، چونکہ مسلمانوں پر ایک طرح سے یہ الغار ہو گیا، جو ایمان لائے اس کی پٹائی کرو، ریت پر لٹاؤ، فلاں کرو، گھر برباد کرو، جہاں ملے اس کا مذاق اڑاؤ، جو بھی کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی سے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل کام۔ آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اللہ یہ کیا ہوگا، پھر جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو سب مر کے جہنم میں جائیں گے۔ آپ بہت پریشان ہوتے تھے، اتنے پریشان ہوتے تھے کہ سورہ کہف میں جو گزر چکے اس کی تفسیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں اس کے غم میں آپ اپنے کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ آپ اتنا پریشان نہیں ہوئی، مطلب اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بیک گراؤنڈ میں اب اس کو سنیے۔ طٰہٰ، یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ حروف مقطعات کہلاتا ہے، اور اس میں بڑے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن جو واضح اور سچی باتیں میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جب عنوان لگاتے تھے، جیسے ہم لوگ کوئی آرٹیکل لکھے تو ایک عنوان دیتے ہیں نا، یہ عنوان کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ طریقہ بعد میں متروک ہو گیا۔ یہ بھی جان لیجیے، کچھ لوگ اس میں لکھتے ہیں کہ تو راز نیاز کی باتیں اللہ اس کے رسول کے بیچ، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ جو عرب والے نہ جانیں اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی تو کم سے کم 10 حدیث آتی ساتھ میں کہ یہ کیا بتاتے ہو جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کسی نے یہ سوال کیا ہوا آپ سے، سب جانتے تھے کہ یہ عنوان کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ایک آدھ بات آپ سمجھ لیں۔ جیسے میں نے بتایا تھا، جیسے تو یہاں ہے، تو یہ تو ایکچولی کبھی کبھی کیا کرتے تھے، یہ چیزیں پکٹوریل بھی ہوتی تھی، ایک پکچر پریزنٹ کرتی تھی۔ اب تو کو آپ دیکھیے، جیسے سانپ جو ہے مار کے ایسے بیٹھ گیا، اب دیکھ رہے ہیں ہوگا، تو کو لوگ سانپ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ طٰہٰ تو سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس میں پورے موسیٰ علیہ السلام کے لٹھیا کے سانپ بن جانے کا قصہ ہے، تو یہ ایک عنوان کے طور پر یہ بات آگئی۔ ویسے ہی الف لام میم میں الف گائے کے لیے استعمال ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک بڑی تفصیل ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، زیادہ علمی معاملہ ہے وہ، بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ایک عنوان کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ طٰہٰ ما انزلنا الیک لتشقی، اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں۔ کہ وہی بات آ رہی ہے، آپ کو پریشان، ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آئی ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری، وہ ذمہ داری ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو نبی پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہم تو گلی میں دو غصے والا آدمی ہوگا نا، مسلمان بھائی کو نہیں بول سکتے یار یہ باتیں غلط ہے، ڈر سے، معلوم ہے 4 گالی بھی دے گا، پٹائی بھی کر دے گا میری۔ اور نبی کو تو کہا جاؤ سپر پاور کے پاس جاؤ تم، یہ حالت ہے۔ آپ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کا معاملہ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی آپ اتنا پریشان نہ ہو، یہ اس لیے ہم نے قرآن نازل نہیں کیا ہے کہ آپ پریشانی میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک نصیحت ہے لوگوں کے لیے، ریمائنڈر ہے جو خوف کرے، جو ڈرے۔ جس کو خوف نہیں ہے، ڈر نہیں آخرت کا، وہ جانے اس کا کام جانے، آپ کا کام پہنچا دینا۔ قرآن میں بہت جگہ اس بات کا بار بار ذکر ہوا ہے۔ تبلیغ کا طریقہ کسی کو کنورٹ کرنا نہیں ہے، صرف بات پہنچا دینا ہے۔ نبی تک کو جب کہا گیا فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ نصیحت کیجئے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کے اوپر کوئی وارڈن، کوئی کوتوال مقرر نہیں ہوئے ہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، معاملہ ختم ہو گیا، باقی تو میرا کام ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بھی وہی حکم دیا، اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو بحیثیت ایک امت بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے پہنچا دو لوگوں تک باتیں، چاہے ایک آیت جانتے ہو تم۔ اس میں عالم ہونے کی بھی شرط نہیں لگائی ہے کہ وہیں سے فارغ ہو جاؤ، کہیں سے کوئی قاسمی ندوی فنا ہو جاؤ، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔
ایک آیت کوئی جانتا ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے، اور کوئی ہمارا کوئی دوست ایسا ہے جو شرک کرتا ہے، غیر مسلم ہو جو بھی ہو، بتا دیا جائے کہ بھئی اللہ ایک ہے، پہنچا دیا اس نے. یہ ایک ذمہ داری ہے جو ڈالی جائے. ظاہر ہے کہ کتنا بھی کوئی پڑھ لے قرآن، پوری زندگی ڈوب جائے. یہ تو ایک سمندر ہے، یہ تو ایک سمندر ہے. جو بنیادی باتیں ہیں ہمارے نجات کے لیے وہ تو سب کو اس سے لے لے گا، باقی پھر تو سمندر ہی سمندر ہے. تو الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک نصیحت ہے. یاد رکھیے تذکرہ کہتے ہیں ریمائنڈر کو. ریمائنڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی بات بتا دی گئی ہو، تب تو ریمائنڈ کرتے ہیں نا، بھائی ان کو ریمائنڈر دے دیجئے، ایک یاد دہانی کرا دیجئے. اس لیے کچھ لوگ ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ تو ایک یاد دہانی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ عہد الست جو ہم نے وہاں لیا تھا عالم ارواح میں، تو آپ نے کہا تھا الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہم نے کہا تھا کہ ہے، میں نے بھی کہا تھا، آپ نے بھی کہا. وہ ریمائنڈ کرا دیتا ہے نبی کہ دیکھو تم نے کہا تھا. اس چیز کو جو اندر سو گئی ہے یہ بات، اس بات کو ابھار دیتا ہے. بس اتنا ہی کام. یہ تو تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ تو نازل شدہ ہے اس کی طرف سے جس نے زمین اور وہ اتنے اونچے آسمان بنا دیے ہیں. غور سے دیکھو، الرحمن علی عرش استوى، اس رحمان کی طرف سے جو اپنے عرش پہ مستوی ہے، اپنے سنگھاسن پر ہے. مطلب ایسے سمجھ لیجیے آج کے دور میں. اور لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں، وما بینہما وما تحت الثری، 4 باتیں بیان ہوئی. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، جو زمین کے اینڈ میں ہے، یہ سب اس کا ہے. مطلب اس کی حکومت جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ ہو اور کسی جگہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے. ہر جگہ اس کی حکومت ہے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور ہر جگہ میری حکومت ہے. ایک شخص گورنمنٹ کی طرف سے ڈپیوٹی کام کرنے کے لیے پوری فورس اس کے ساتھ ہے. دنیا میں بھی یہ اس کو ڈر نہیں لگتا، جانتا ہے ساری پولیس میرے ساتھ ہے، جاؤ یہ کام کرو. اللہ کہتا ہے یہاں تو ساری طاقت میری ہے. نبی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ اپنا کام کیجیے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور بات کو تم کھل کے بیان کرو یا چھپا کے. وہ تو چھپی باتوں کو، خفیہ سے خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے. اس میں 2 باتیں بتائی ہیں. ایک تو مکے والے جو کر رہے تھے وہ تو کھلی بات تھی، وہ دیکھ ہی رہا ہے. دوسرے چھپ چھپ کے جو سازش کرتے تھے رات میں، وہ بھی دیکھ رہا ہے. پھر اے نبی آپ کو اندر سے کیا تکلیف ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو آپ ظاہر نہیں کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے. اس لیے آپ پریشان نہ ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو بس وہی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام یعنی ساری صفات اچھی اللہ کی ہے. یہاں پر یہ بات کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی کہ آپ کو ہم نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے. آپ اس کے نمائندے ہیں جس کی حکومت زمین آسمان جو درمیان میں ہے، زمین کے اندر تک نیچے تک چاہے جو بھی ہو تمام اس کی قائم ہے. کون آپ کا کیا بگاڑ دے گا؟ میں ہوں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں. بالکل نبی کو تسلی دے دی گئی. یاد ہوگا اس حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر خطرہ محسوس ہوتا تھا تو آپ رات میں صحابہ کرام جاگ کے، تو ایک رات آیت نازل ہوئی، اللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا اے نبی. آپ اٹھے، صحابہ کرام کو کہا کہ اب آپ لوگ چلے جائیے، معاملہ ختم ہو گیا، سیکورٹی ادھر سے لگ گئی میری، اب کوئی دقت نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں بچا لیں گے لوگوں سے. معاملہ ختم ہوا. اب یہاں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے. یہ شروع ہوا ہے وہاں سے جب آپ موسیٰ علیہ السلام کا وہ بات یاد ہوگی کہ کسی کو مار دیا تھا، اور بعد میں پوچھ لیجیے گا. جو موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا، کسی کو مار دیا تھا، وہ مر گیا ایک فیٹ میں. اب آپ نے سوچا کہ پکڑا جاؤں گا، اس کے بعد یہ پورا قصہ آپ وہاں سے چلے گئے مدین کی طرف.
اس کے بعد وہاں نکاح وکاح ہوا، سب آپ لوگ جانتے ہیں. اور نکاح کے بعد جب ان کا ٹرم ختم ہوا 10 سال کا کہ بھئی یہی مہر تھا، ہم رہو گے میرے یہاں، جس کو گھر جمائی کہتے ہیں، گھر جمائی بن کے رہو گے 10 سال کا تم کو رہنا. ٹھیک ہے، رہ گئے. 8 سال ہے +2 تھا، ایسی نا 8+2 تھا. رہ گئے. اس کے بعد جب یہ ختم ہو گیا معاملہ تو پھر اپنی فیملی کو لے کے نکل رہے ہیں. یہاں سے معاملہ شروع ہو رہا ہے. رات اندھیری ہے اور کوہ طور کی وہ ریگستان ہے، وہاں نکل رہے ہیں. بالکل پچ ڈارک ہے، رات اندھیری ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع کرتا ہے حل اتاکا حدیث موسیٰ. ابھی تک ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نبی بن رہے ہیں، بس وہ تو نکل گئے ایک عام آدمی جیسے نکلتا نکل گئے. کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اذ رأى نارن، جب وہ جا رہے تھے ریگستان میں، بالکل اندھیرا تھا، تو اذ رأى نارن، تو انہوں نے ایک آگ دیکھی. فقال لأہلہ، تو کہا اپنے بیوی بچوں سے، امکسو انی آنست نارا، ذرا رکو یہاں، ہم نے آگ دیکھا ہے. لعلی آتیکم منہا بقبس، تو ہم جا کے وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ اٹھا لیں. قبس کہتے آگ کے انگارے کو، وہاں سے اٹھا کے لے آئیں. ٹھنڈی رات تھی. او اجدو علی النار ہدا، یا وہاں جائیں تو کوئی اور راستہ مل جائے. کدھر جا رہے ہیں وہ بھی پتہ نہیں. اندھیری رات، ریگستان، دن میں پتہ نہیں چلتا. دن میں پتہ نہیں چلے گا. جو ریگستان کے لوگ ہیں، آپ ان کی تاریخیں پڑھیے، بھائی چاروں طرف جیسے سمندر میں نکلے، چاروں طرف پانی ہے. آپ کو کیا پتا کدھر. آج کل تو خیر ہمارے پاس وہ کمپاس ہے، جی پی ایس ہے، آپ لے لیتے ہیں. اس وقت تو یہ سب کوئی معاملہ تھا نہیں. تو اسی لیے کریں کہ ہم جائیں آگ کے پاس، شاید کوئی راستہ مل جائے ہم کو. فلما اتاہ، تو جب وہ آئے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بالکل ان کی ایک خصوصیت ہے، میں بتاؤں گا ابھی. نو دیا یا موسیٰ، آواز دیا، اے موسیٰ، ہم نے آواز دیا. اللہ کہتا ہے انی انا ربک، میں ہوں تمہارا رب. فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے. انک بالوادی المقدس طویٰ، تم ایک مقدس وادی طویٰ کے اندر ہو. اس وادی کا نام تھا جوتے اتار. یہاں پر رک کے ایک دو بات مسئلے کی میں بتا دوں کہ ہمارے مفسر نے اب اس میں کیا ہوا کہ اس کی وجہ سے، یہ ان کی توریت میں بھی یہ بات ہے، جوتا اتارا تھا انہوں نے. یہود کے یہاں جوتا چپل پہن کے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نماز جو ان کا طریقہ تھا، منع ہے سختی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا خالف الیہود، اس بات کی تم مخالفت کرو. اس لیے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوتے چپل پہن کے ہی نماز پڑھتے تھے. واضح رہے، چپل پہن کے نماز پڑھتے تھے. اس کی پاکی ناپاکی کے بارے میں حدیث بہت ساری ہے. آتا ہے کہ ایک بار مسجد میں گھسنے کے پہلے جوتا اٹھا کے دیکھ لو، کوئی گندگی لگی ہے تو زمین پہ رگڑ دو، وہ مٹی اس کو پاک کرنے کے لیے کافی ہے. آج کا معاملہ نہیں ہے، آج تو قالینیں لگی ہیں تو یہاں جوتے پہن کے سڑک والے اب نہیں آ سکتے. اب معاملہ دوسرا ہے. بس یہ ہے کہ یہ چیزیں جائز ہیں، جوتا چپل پہن کے نماز پڑھنا. آج کل وہ عام طور پر بیچارے ناواقف لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو جوتا اتاریں گا، پھر اسی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر معاملہ تو پھر وہیں کا وہیں پہنچا. تو کوئی اس کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ ناواقف ہیں، بیچارے نہیں جانتے ہیں، آپ پہن کے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور چونکہ حکم ہے خالف الیہود، ہاں یہ جائز ہے. کوئی آج کل مسجد میں ظاہر سی بات ہے کہ اب جوتا پڑھنے تو آپ جائیں گے نہیں. قالینیں لگی ہیں، اتنا بڑھیا فرش بنا ہوا ہے، گندا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں جانا چاہیے، چپل اتار کے جائیے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی چاہے کہیں راستے میں جا رہا ہے نماز پڑھنا، وہ نماز پڑھ سکتا ہے. یہ ایک مسئلے کی بات آئی. بہرحال انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں ہوں تمہارا رب، جوتے اتار دو، تم ایک مقدس وادی کے اندر ہو. اب یہاں سے دیکھیے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے جوتے اتار دو. ہاں فاخلع نعلیک، جوتے اتار. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَىٰ،
یہ وہ آیت ہے جس میں اعلان کر دیا گیا میں نے تمہیں چن لیا ہے اے موسیٰ، فاستمع تو غور سے سنو لما یوحا جو وحی کی جاتی ہے تمہارے اوپر۔ یہ تو گئے تھے آگ لانے کہ جو لے کے آتے ہیں جی بہت ٹھنڈا ہے یا کوئی اور راستہ مل جائے، تو راستہ جو ملنا تو وہ یہ ملا، اللہ نے تو وہاں کوئی دوسرا ہی راستہ رکھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے خواہش بھی کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا موسیٰ۔ ظاہر سی بات ہے آمنے سامنے مطلب بات ہو رہی ہے، اب بڑی کیواڑ کے پیچھے سے کسی سے بات ہو رہی ہے اور ایسے بات ہو رہی ہے جو میرا رب ہے، تو دل تو آدمی کا چاہے گا کہ میں دیکھ لوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھ نبی ایک انسان جیسے کرتا ہے کیا، تو کہا کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف ایک بار تم نظر کر لو۔ تو اذا تجلی، جب تمہارے رب نے وہاں تجلی کیا اس پہاڑ پہ، ایک روشنی نظر آئی، تو خر موسیٰ صعقا، موسیٰ جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے، پھر آ کے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے غور سے سنیے، یہ بڑا عجیب معاملہ لگتا ہے اگر آپ رکھ کے سوچے۔ انا اخترتک، میں نے تمہیں چن لیا، اور غور سے سنو یہ جو وحی کی جاتی ہے، کیا پہلی وحی کیا آ رہی ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، موسیٰ میں ہوں اللہ، میں بول رہا ہوں اللہ، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ان کے یہاں بھی نماز تو شروع سے رہی ہے، اگرچہ طریقے الگ ہوں جو بھی ہو، لیکن نماز ہر جگہ رہی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہاں پر ایک تھوڑا سا میں رکوں گا، جان لیں یہ قرآن میں اور بھی جگہ آیا کہ اللہ کی مطلب نماز کو قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد آئے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ 5 وقت جاؤ اور اللہ کو یاد کرو، لیکن عام طور پر الا ماشاء اللہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک روٹین ہے، جو مسجد گئے نماز بھی پڑھا 4 رکعت امام کے پیچھے، اوپر سے سنتیں بھی پڑھی، نوافل بھی پڑھی، سب کچھ پڑھ لیا اور باہر بھی آ گئے، لیکن یاد جو ہے شاید 1 منٹ کے لیے بھی نہیں آئی۔ غور سے اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے، بس ایک روٹین کے تحت گئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ العظیم، ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، اپنا کر دیا۔ لیکن ایک بار بھی الا ماشاء اللہ، بہت سے لوگ ہوں گے جن کو آتا ہو، لیکن جو عام حالت میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ دل سے میں کہہ رہا ہوں سجدے میں، یہ سر جو ہے بے شانی زمین پر ہے، اور کہہ رہا ہوں کہ میرا رب تو پاک ہے، میرا رب تو بہت اعلیٰ ہے۔ آپ یقین مانیں جس وقت یہ سوچ کے کہیں گے نا، آپ کے اندر سے مطلب ایک طرح سے آپ رونے لگیں گے اگر یہ سوچ کے بولیں گے۔ تو غور سے دیکھیے کہ ہم کس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ابھی کون مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ ذکر اللہ کا، بار بار قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ لذکری، اسی کو خشیت کہتا ہے کہ نماز میں خشیت ہونا چاہیے۔ سورہ مومنون کی جو آیت ہے، آیت نمبر 2، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہی مومن جو ہے فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ 20 رکعت پڑھ گئے، 50 رکعت پڑھ گئے، سب پتہ نہیں کتنا پڑھ گئے، خرید پڑھ ہی گئے، ایکسرسائز کر لیا۔ 2 رکعت پڑھ کے دیکھیں ایسی نماز۔ ہاں یہ میں ضرور بتا دوں کہ قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہے اور ذاتی تجربے سے بھی میں بتا رہا ہوں۔ آپ رات میں اٹھیں اور اس وقت ذرا نماز کو طول بالکل اطمینان سے سوچیں کہ ہم کو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے اور میرے پاس آدھے گھنٹے وقت ہے، ایسے سمجھ، اور میں ذرا اپنے رب کو یاد کر لوں۔ یہ اس وقت کی نماز کی جو کیفیت ہوتی ہے بالکل ڈیفرنٹ ہوگی۔ خود قرآن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو اے نبی آپ کو بڑے کام ہیں بہت سے، انک فی النہار سبحا طویلا، اور واذکر اسم ربک، تو اپنے رب کا نام یاد کرو، تبت
तबत्तल इलैहि तब्तीला। रात में उठो, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात में उठो थोड़ा सा। और इसी के आगे कहा कि देखिए दिन में तो बड़े काम होते हैं, आदमी जल्दी से भाई चलो ज़ोहर पढ़ना है, पढ़ लिया, जल्दी से आए, अपने काम में लगा है। वो नमाज के लिए वो जमीयत मतलब ज़हनी तौर पर वो हासिल नहीं हो सकती जो रात में होती है। दिन में खुद नबी के लिए कह दिया कि आपको बड़े काम हैं। जाहिर सी बात है, आदमी जब काम में रहता है तो उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता है जितना इत्मीनान सुकून से होता है। तो रात के वक्त उठ के तहज्जुद की 2 रकअत पढ़ें। ये भी हमारे यहाँ फैला दिया गया कि 12 रकअत से कम नहीं, सब ऐसी बकवास बातें हैं। तहज्जुद जो भी हो, कुरान में है सलातुल लैल मसना मसना, 2-2 रकअत करके पढ़ लो, जितना पढ़ना है पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 पढ़ते थे, रमज़ान हो या गैर रमज़ान 8 पढ़ लें, अच्छी बात। 2 रकअत सिर्फ करें, लेकिन कंसंट्रेशन करके 2 रकअत पढ़ना जल्दी जल्दी 8 या 20 या 50 से कहीं बेहतर है। अल्लाह की जो याद दिल में उभरेगी, आप यकीन माने आपको रोना निकल आएगा, आप रो पड़ेंगे जब कहेंगे सुभान रब्बी अल आला। ये रात का वक्त है, सजदे में सर है, ज़मीन पे सर लगा हुआ है, मेरा रब मुझे देख रहा है, हम रब को कह रहे हैं रब तो बहुत पाक है। तो उस वक्त अपनी बदामालियाँ याद आएंगी। हम उस रब के सामने मेरी सारी बदामालियों को जानता है, तो इंसान रो पड़ेगा। तो ये कहा गया अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। इससे क्या चीज़ मिलता है, क्यों यहाँ कहा गया? ये तो नबी थे, इशारा दे दिया कि मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, बगैर इसके वो ताकत नहीं मिल सकती जिसे तुम सुपर पावर से टकराओगे। अभी तो काम बाकी है, अभी तो ट्रेलर है, अभी आइए आगे। इन्न साअता आतियतुन अकादु उख्फीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ। वो तो जो क़यामत की घड़ी है वो आके रहनी है। हमने उसे छुपा के रखा है वक्त, ताकि हर नफ्स को उसके कोशिशों का बदला दिया जाए। हमारे अमाल का बदला ही मिलेगा उस दिन, सारा मामला आएगा, तराजू में तौला जाएगा। यहाँ से ये बात भी जान लीजिए कि क़यामत कब आएगी ये किसी को पता नहीं, अल्लाह के नबी को भी पता नहीं है। खुद हदीसों में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग सवाल करते थे कि या रसूलल्लाह, कहा कि इस मामले में साइल और मसऊल दोनों बराबर है, मतलब पूछने वाला और पूछा जाने वाला दोनों बराबर है। हाँ, कुछ निशानियां हैं जो मैं बता देता हूँ, ये क़यामत की निशानियां जो पूरी किताब है। तो अब फला यसुद्दन्नका अनहा मन ला युमिनु बिहा वत्तबा हवाहु फतरदा। और ऐ नबी, ऐ मूसा, आप गौर कीजिएगा कि जो लोग ईमान नहीं लाते हैं और अपने नफ्स की इत्तिबा करते हैं, ये चीज़ आपका रास्ता न रोके। मैंने पहले बता दिया कि ईमान नहीं लाएगा, इशारा दे दिया। अल्लाह ने कहा, नबी ने समझ लिया क्या मामला है, और तो ऐसा कीजिएगा तो फिर आप रास्ते से खिसक जाएंगे। नबी को कहा जा रहा, अल्लाह ताला कहता है अगर ऐसा हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये रास्ता न रो, कोई लाए मत लाए, आपका काम है, जाइए काम कीजिए। अब उसके पहले अल्लाह ताला ये करने के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। तो एक बैग इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद आदमी बहैसियत एक इंसान घबरा तो जाएगा ना। अब घबराहट दूर करने के लिए देखिए क्या बात आती है। अल्लाह ताला पूछता है, जबकि अल्लाह जानता है, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा ये तेरे हाथ में क्या है? क़ाल हिया असाई, कहा कि ये असा है, डंडा है। अल्लाह ताला जानता है डंडे का क्या काम है। यहाँ पर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह को देखा तो नहीं ना, तो सोचा कि बात बढ़ा के बात और बात करते जाएं ताकि अल्लाह ताला हमसे मुखातिब रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि वह अतवक्कउ अलैहा, मैं इससे टेक लगाता हूँ। अरे अल्लाह जानता है, इतनी तफसील थोड़ी पूछा था, पूछा तेरे हाथ में क्या है। काला है या आसाई, मुफस्सिर लिखते देखो इसलिए उनका दिल सुकून हो रहा था कि अपने रब से चलो बात ही इसी को बढ़ाते जाते हैं बात को। वह अहुश्शु बिहा अला गनमी, और इससे मैं अपनी बकरियों को हाँकता हूँ, ये है। वलिया फ़ीहा मारिब व इख़रा, और इससे हम दूसरे भी काम लेते हैं। अल्लाह सब जानता है, अल्लाह तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि हाथ में क्या बोलना था, लाठी डंडा है, बस इतने काफ़ी है। तो अल्लाह ने भी ज़रा उनको सुकून के लिए बात की और इन्होंने भी ज़रा ज़्यादा बात कर ली जानबूझ के, ताकि सुकून हो जाए
اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ابھی تک نہیں بتایا اللہ نے، ہم کون سی ذمہ داری دینے جا رہے ہیں تم کو. قالا، پھر کہا، ذمہ داری کے پہلے آرم دے رہا، ہتھیار، دو ہتھیار کا ذکر ہے پہلے. قالا، پھر اللہ نے کہا القھا یا موسیٰ، پہلے تو عصا کے بارے میں پوچھا، کہا کیا ہے موسیٰ، یہ عصا کو پھینکو. فالقاها، تو اس نے پھینکا اس کو. فاذا هي حیۃ تسعى، تو یہ تو چلتا ہوا ایک سانپ بن گیا، اسے دوڑنے لگا سانپ. قال خذها، کہا کہ موسیٰ اس کو پکڑ. ولا تخف، اور خوف مت. ایک بحیثیت ایک انسان، اس سے سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی انسان ہی ہوتے ہیں، جو ایک انسانی کیفیت ہوتی ہے وہ ہوئی. کہا کہ پکڑو تو ذرا، اور ایک عجیب سا تجربہ ہو رہا تھا، کوئی عام انسان کو تو ہوتا نہیں یہ معاملہ. لا تخف، ہے موسیٰ ڈرو نہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس سانپ کو اس کے پہلے والی صفت پہ لے آئیں گے، یعنی پھر ڈنڈا بنا دیں گے، گھبراؤ مت تم، لے آئیں گے. وزمم، ایک تو یہ دے دیا لٹھیا کا سانپ بن جانا، یہ ایک معجزہ، یہی کو میں نے ہتھیار کہا ہے، یہ ہتھیار دیا. وزمم یدک الی جناحک، اور اپنے ہاتھ کو ڈالو اپنے بغل میں ایسے. تخرج بیضاء من غیر سوء آیۃ اخری، تو یہ نکل آئے گی یہاں سے روشنی، مانے وائٹ، یہاں پر روشنی چمکے گی. غیر سوء، یہ کوئی برائی نہیں ہوگی، یعنی کسی کو ایسا نہ سمجھے کہ کوئی وائٹ داغ ہو گیا ہے، جس کو جو بیماری ہوتی لیپروسی والی، وہ نہیں ہے. غیر سوء، یہ ہماری طرف سے نشانی ہے. آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی. یہ دو ہتھیار دے دیا. موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان ہو رہا ہے، کیسے ہم ان کو نبوت دیا، کہاں کس حال میں دیا، کیا باتیں ہوئیں. اس کے بعد اس لیے میں دے رہا ہوں لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ اس کے ذریعہ ہم تم کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اے موسیٰ. اس کے بعد اب اعلان ہوتا ہے اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ اب فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا. یہ ذمہ داری ہے. اذهب الی فرعون انہ طغی، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ ہمیں کوئی کہے کہ چھوٹے موٹے تھانہ میں جا کے کچھ بول دو تو بول نہیں سکتے ہیں، وہ تو سپر پاور ہے ورلڈ کا، جس کے بارے میں وہ فرعون ذی الاوتاد کہا گیا ہے. اوتاد کہتے ہیں وہ کھوٹا جس میں خیمے کو باندھتے ہیں. تو یہ جہاں اتنی فوج تھی اس کی کہ جہاں اس کی فوج رکتی وہ کھوٹے کھوٹے لگ جاتے تھے تک، اس لیے ذی الاوتاد، اوتاد کھوٹے والا، اتنی بڑی فوج تھی اس کی. قرآن میں کہا گیا فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد، اس نے سرکشی مچا رکھی تھی. اللہ نے کہا اس کے پاس جاؤ. باقی سرکشی آپ لوگ جانتے ہیں، اس کی تفصیل ضرورت نہیں ہے. ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، بیٹوں کو ذبح کر دو، یہ سب آپ لوگ سن چکے ہیں. اب یہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا تسکین دیتے 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 دو ہتھیار دیا، لیکن ذمہ داری تو بحیثیت ایک انسان، اتنی بڑی ذمہ داری. تو انہوں نے دعا کیا اللہ سے، قال رب اشرح لی صدری. بھئی جب اتنی بڑی ذمہ داری دے گی دل میں تو تنگی ہوگی، نہیں کہ بابی کیسے کام ہوگا. اسی کو کہتے تنگی ہو جانا، کیسے کام ہوگا، اتنا بڑا کام ہے، یہ تو اتنا بڑا ظالم جابر بادشاہ ہے. دل میں یہ سب خیالات آتے ہیں. تو اللہ سے دعا کہ اللہ میرا دل کھول دے اس کام پر، میرے شرح صدر کر دے کہ ٹھیک ہے یہ کام کرنا ہے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے کام کو آسان بنا دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میرے زبان کی گرہ کھول دے. يَفْقَهُ قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں. اس میں بہت سی باتیں لوگوں نے لکھی ہیں اب کہ موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں کہیں لکنت تھی، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرتا ہے. یہ سب یہ ہو سکتا ہے کہ بولنے میں بہت زیادہ وہ فصاحت نہیں ہو جیسے بولتے ہیں، تو یہ سب اللہ سے کہا کہ
ایسا کرا دے میری زبان کو کہ میری بات لوگ سمجھ سکیں. لیکن پھر بھی ایک آدمی تنہا ایک کام کو جائے اور 2 آدمی 3 آدمی ساتھ ہو جائے تو تھوڑا سا دل کو سکون رہتا ہے نا. تو کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، تو میرے خاندان میں سے کسی ایک کو میرا وزیر بنا دے، منسٹر بنا دے. وزیر کہتے ہیں اصل لفظ وزر سے ہے. وزر کہتے ہیں بوجھ کو عربی میں، جو میرا بوجھ اٹھائے. ایسے کہہ لیجیے میرے کام کا بوجھ تھوڑا شیئر کر لے، اس لیے وزیر کہتے ہیں منسٹر کو. ہمارے یہاں آج کل وزیر اب تو دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اپنا بوجھ دوسرے کو بڑھا دیتا ہے. ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو بنا. اشدد بہ ازری، اور اس سے میرا ہاتھ مضبوط کر دے. وہ اشرک ہو فی امری، تاکہ میرے معاملہ میں وہ شیئر کر سکے، وہ شریک ہو سکے. یہ سب اس لیے ہے کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کر سکیں اے میرے رب. ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے تیرا ذکر کر سکیں. انک کنت بنا بصیرا، اور تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. یہاں پر بات میں ختم کرتا ہوں. اب اس کے بعد آگے بہت تفصیل ہے. تو یہ بات آئی، میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین کے لیے یہ صورت نازل کی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیسے تسکین دیا وہی بتا دیا نبی کو، کہ دیکھو موسیٰ کو ہم ایسی سکون دیا تھا، اور بھیجا تھا کیسے جابر بادشاہ کے پاس. اور آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مدد سے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب بھی ہوتا ہے. نبی آپ گھبرائیں نہیں، یہ تو سب چلتا رہے گا، آپ اپنا کام کریں انشاءاللہ. باقی مشن تو میرا ہے، ہم تو آپ کو بھیجا ہے نمائندہ پر. تو یہ سورت بہت اہم ہے، سورہ طٰہٰ، اور اس سے جو ہمارا سبق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.